سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا عبداللہ میرے قریب آؤ اور مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ممبر پہ تھے، عبداللہ ابن مسعود نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت پہ پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو چکی تھی، یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ رہی ہے۔ نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، ان کی کبھی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ان کی امت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں چلا جائے۔ تو نبی علیہ السلام آپ دیکھیں آپ کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہے، حالانکہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کو قیامت والے دن اپنے دشمنوں کے اگینسٹ گواہی دینی ہوگی اور اس کے اگینسٹ ان کو سزا ملے گی۔ ہم لوگ ہوں تو اس بات پہ خوش ہوں، اور نبی علیہ السلام اس پہ غمگین ہو رہے ہیں کہ ایسا وقت بھی آنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، یعنی یہ بدبختی پہ تلے ہوئے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور لے کے جاتا ہوں۔ تمہاری تو پوری کوشش ہے کہ تم آگ پہ جا کے گر جاؤ، لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جہنم کی آگ سے دور لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کہ آپ نے سارا پیغام بھی پہنچا دیا، آپ اتنے غمگین ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن، ایسا وقت بھی آنا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے پیغمبروں سے بھی پوچھنا ہے اور ان کے فالوور سے بھی۔ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کے ہیں جس نے پورا عقیدہ کلیئر کر دیا صحیح بخاری میں، کہ قیامت والے دن قوم نوح انکار کر دے گی کہ ہمارے وقت کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ وہ جو سورہ اعراف میں ہے نا کہ ہم امتوں سے پوچھیں گے کہ بھی ہاں بھی تم تک پیغام پہنچا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہہ دے گی ہمیں تو نوح علیہ السلام نے آپ کی دعوت ہی نہیں پہنچائی ہے، اللہ جھوٹ بولیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ جب وہ انکار کریں گے تو میری امت حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اللہ کا ان کی امت تک۔ بھئی ہم کوئی حاضر و ناظر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہنچا دیا تھا؟ ہم کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہوں گے؟ قرآن کی، تو قرآن میں آیا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے، سورہ نوح آئی ہے، سورہ ہود ہے، سورۃ الاعراف ہے، سورہ یونس ہے، اتنا ذکر نوح علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ آیا۔ تو ہم اس بنیاد پہ یہ بات کریں گے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے کچھ اصحاب کو لایا جائے گا، میں انہیں حوض کوثر پہ جب مشروب پلانے لگوں گا اور میں جب ان کی طرف بڑھوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، مجھے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ تو فرشتے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔